أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کو راک ہل اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کی سیکنڈ ویڈیو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور ہماری جو پہلی ویڈیو ہے آپ نے بہت غور سے دیکھی ہوگی اور اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کیا ہوگا اور بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور امید کرتی ہوں کہ آج بھی آپ میرے ساتھ اسی طریقے سے تعاون کریں گے جس طرح سے آپ نے پہلی ویڈیو میں کیا، اور دوسری ویڈیو میں بھی آپ بہت کچھ سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ میں ہوں آپ کی 3 کلاس کی اسلامیات کی ٹیچر، میرا نام ہے آسیہ شاہین، ٹھیک ہے؟ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 2۔ اس دن ہم نے کیا پڑھا تھا، کیا آپ کو یاد ہے؟ جی، ہم نے مشکل الفاظ کیے تھے اور ہم نے سبق توحید کی بلند خوانی کی تھی۔ آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے پہلے میں آپ سے کچھ کوسچن کروں گی، مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے کتنا پڑھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں؟ سوچیں۔ جی، توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک ماننے اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ شاباش۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس بات کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کیا اللہ کا کوئی شریک ہے یا نہیں؟ کیا اللہ کا کوئی شریک ہے؟ سوچیں۔ جی، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم سب کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ۔ اور یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ تمام مسلمان کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے؟ جی بچوں، ہم اپنا اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب بچے اپنے سامنے کتاب رکھیں گے اور صفحہ نمبر نکالیں گے 8۔ آج ہم صفحہ نمبر 8 کی بلند خوانی کریں گے۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تمام بچے اپنے پاس اسکیل رکھیں، اسکیل لیں گے اور یہاں پہ اس طرح سے رکھ کے آپ نے تاریخ لگانی ہے۔ منگل 7 جولائی سن 2020۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں ہمارے آج کے سبق کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کے پہلے حصے کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ اس پوری لائن کا کیا مطلب ہے کہ کلمے کے جو پہلا حصہ یعنی لا الہ الا اللہ ہو، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی صرف اللہ عبادت کے لائق ہے۔ ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر میں کس چیز کا اعلان ہے؟ کہ اللہ سب سے بڑا۔ اللہ اکبر ہم کب بولتے ہیں؟ اذان کے دوران بولتے ہیں، نماز کے دوران بھی ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں اسکیل ہونا چاہیے اور آپ نے نقطہ خط کشید کرنا ہے اور آپ نے اس طرح سے اسکیل رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی تمام دنیا کا مالک ہے۔ اس کے نیچے آپ نے لائن لگانی ہے یا پھر اس کو ہائی لائٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ تمام دنیا کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تمام دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ ہم سب اسی کی مخلوق ہیں، یعنی وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے اور ہم اس کی کیا ہیں؟ مخلوق۔ اسی لیے اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہی عقیدہ توحید ہے۔ توحید کے اقرار اور اعتقاد کے بغیر ہمارا کوئی عمل یا عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اعتقاد کو آپ نے خط کشید کرنا ہے اور اعتقاد کا معنی لکھنا ہے
یقین، یہ کاف یہ نون یقین، اعتقاد، کیا لفظ ہے یہ؟ اعتقاد، یعنی توحید کے اعتقاد اور اقرار کے بغیر ہمارا کوئی عمل یا عبادت قبول نہیں۔ اگر آپ کتنے بھی عبادت گزار ہیں لیکن اگر آپ توحید پہ اچھے طریقے سے عمل نہیں کر رہے تو آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ جو کچھ مانگنا ہے بس اللہ سے مانگو، اس یقین پہ اللہ سے مانگیں گے ہم کہ اللہ ہمیں ضرور عطا کرے گا، ٹھیک ہے؟ یہ عقیدہ توحید ہوتا ہے نا، اللہ سے مانگو اور کسی سے نہ مانگو۔ اچھا، اگلا ہمارا نقطہ آ رہا ہے، پھر آپ اسکیل رکھ کے اس کو خط کشید کریں۔ عقیدہ توحید کا الٹ شرک ہے۔ عقیدہ توحید کا الٹ کیا ہے؟ شرک۔ یہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ عقیدہ توحید کا الٹ کیا ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عقیدہ توحید کا الٹ شرک ہے، جس کا مطلب ہے اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک بنانا۔ یعنی شرک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ جیسا کسی اور کو تصور کر لینا، یعنی جو صفات اللہ میں ہے وہ صفات ہم کسی اور میں مان لیں تو وہ بن جائے گا شرک، ٹھیک ہے؟ تو شرک ایک بہت بڑا بھاری ظلم ہے، ٹھیک ہے؟ شرک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور یہ بہت بڑا ظلم اور گناہ ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے، ہم نے شرک سے بچنا ہے، شرک کو سمجھنا ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جیسا کسی کو مان لینا، یہ شرک ہے۔ کسی اور سے کچھ نہیں مانگنا، بس اللہ سے مانگنا ہے، اللہ ہی دے سکتا ہے، اس بات پہ یقین رکھ لیں آپ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ لقمان کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے، ٹھیک ہے؟ شرک ایک بہت بڑا بھاری ظلم ہے، اس لیے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ آگے ہے رسالت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنے مقدس بندوں کو بھیجا۔ مقدس کے نیچے نشان لگائیں اور مقدس کا معنی لکھیں پاک۔ اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا؟ اپنے پاک بندوں کو، اپنے مقدس بندوں کو بھیجا۔ پاک بندوں کو کہاں بھیجا؟ دنیا میں۔ کس لیے؟ انسانوں کو زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ دکھانے کے لیے۔ کس کو بھیجا؟ مقدس بندوں کو بھیجا۔ ان بندوں کو کیا کہتے ہیں؟ نبی یا رسول کہتے ہیں۔ رسول ان نبیوں کو کہا جاتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں۔ نقطہ نمبر 3، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو خط کشید کرنا ہے اور یا پھر اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ رسول ان نبیوں کو کہتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں نے اپنی امت کے لوگوں کو توحید کا سبق دیا اور شرک سے روکا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی شرک سے روکا، اور جو اللہ تعالیٰ نے بندے بھیجے انسانوں کو زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، جو اللہ نے مقدس بندے بھیجے جن کو نبی یا رسول کہتے ہیں، انہوں نے کیا درس دیا؟ انہوں نے بھی یہ کہا کہ توحید کو اپناؤ، ٹھیک ہے؟ توحید کا سبق دیا، اور انہوں نے بھی شرک سے روکا، کیونکہ شرک ایک بھاری ظلم ہے، گناہ ہے۔ انہوں نے تمام انسانوں کو آپس میں پیار اور محبت سے رہنے کے علاوہ ہمدردی، اخوت، عدل و انصاف اور رواداری کا درس دیا، ٹھیک ہے؟ کس چیز کا دیا؟ کون سی صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے؟ ہمدردی، یعنی لوگوں سے ہمدردی کریں، دوستوں سے ہمدردی کریں، ماں باپ سے ہمدردی کریں، سب سے ہمدردی کریں، اساتذہ سے ہمدردی کریں، ٹھیک ہے؟ سب سے ہمدردی کریں، اخوت کا مظاہرہ کریں، بھائی چارے کا مظاہرہ کریں، یعنی آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، عدل و انصاف سے کام لیں، یعنی حق کا ساتھ دیں، سچ کا ساتھ دیں، اور رواداری یعنی لحاظ کریں، معاف کر دیں کا درس دیا، یعنی سبق دیا، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کا انہوں نے سبق دیا۔ اخوت، بھائی چارہ، اس کو آپ ہاتھ کشید کریں۔ اخوت بھائی چارہ، اخوت بھائی چارہ، یہاں سے دیکھ لکھ سکتے ہیں آپ۔ رواداری، لحاظ، رواداری، لحاظ۔ درس دیا، سبق دیا، سین بے کا سبق۔
پہلے نبی کون تھے ہمارے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور آخری نبی ہمارے کون تھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو یہ بات اچھے طریقے سے پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارے پہلے نبی کون سے تھے اور ہمارے آخری نبی کون سے ہیں. یہ بات آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہونی چاہیے. جب بھی میں پوچھوں تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے پہلے نبی کون سے ہیں اور ہمارے آخری نبی کون سے ہیں. پہلے نبی کون سے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور آخری نبی کون سے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے. کلمہ طیبہ کے بچوں کتنے حصے میں نے اوپر بتائے تھے؟ 2. پہلے حصے کا مطلب ہم نے اوپر پڑھ لیا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد رسول اللہ دوسرے کلمے کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسرے حصے میں ہم کس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ یہ اللہ کے رسول ہیں. کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں، سب کو پتہ چل گیا نا کہ ہمارے آخری نبی کون سے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم. اس کو خط کشید کر لیں اور اس کو ہائی لائٹ کر لیں. ٹھیک ہے. آپ نے یہاں سے یہاں تک بلند خوانی تیار کرنی ہے اس کی. اس کے علاوہ ابھی ہم تھوڑا سا مزید کام کریں گے. سب بچے اپنے سامنے بک کو بند کریں اور اپنے سامنے کاپی رکھیں گے. یہ آگے ہماری کاپی. سب بچوں نے رکھ لی اپنے سامنے کاپی. واو، ویل ڈن. تو بچوں ہم اس کے ساتھ 2 کوسچن کریں گے. آپ سب نے کاپی ریڈی کرنی ہے. کس طریقے سے؟ سب سے پہلے آپ نے تاریخ لگانی ہے. دیکھیں غور سے دیکھیے. منگل 7 جولائی سن 2020. جماعت کا کام مارجن لائن، پھر آپ نے ایک لائن چھوڑ دینی ہے، دوسری لائن پہ آ جانا ہے، لکھنا ہے باب 2 اور اسی لائن پہ صفحہ نمبر 9 ایمانیات و عبادات. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے سوالات و جوابات. آج ہم 2 سوال کریں گے. ٹھیک ہے. میرے ساتھ ساتھ آپ نے لکھنا ہے. کاپی تیار ہو گئی سب بچوں کی؟ سب بچوں نے اپنے پاس کاپی رکھ لی ہے، تیار ہو گئی ہے؟ شاباش. تو ہم کام شروع کرتے ہیں. توحید کے کیا معنی ہیں؟ ہمارا سوال نمبر 1 ہے توحید کے کیا معنی ہیں. ٹھیک ہے. توحید کے کیا معنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک ماننے اچھا سا کر کے خوبصورت سا کر کے لکھنا ہے تاکہ آپ کی رائٹنگ اچھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک ماننے اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں. آگے ختمہ توحید بچوں لائن کے اوپر ہی آئے گی. دیکھیں
یہ ہے جو ہے جب لفظ کے اینڈ پہ دال لفظ کے اینڈ پہ آتی ہے تو یہ رے کی شکل اختیار کر جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگلا ہمارا سوال ہے، پھر ایک لائن چھوڑ دیں گے. دیکھیں پہلی لائن چھوڑی، پھر سوال لکھا، پھر ایک لائن چھوڑ کے آگے آپ نے جواب اکٹھا لکھنا ہے. اس کے بعد پھر آپ ایک لائن چھوڑ دیں اور لکھیں سوال 2. عبادت کے لائق کون ہے؟ سب کو پتہ ہے نا کہ عبادت کے لائق کون ہے، میں نے بتایا تھا ابھی. عبادت کے لائق کون ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب ایک لائن چھوڑ کے لکھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن جواب لکھتے ہوئے آپ نے لائن نہیں چھوڑنی. عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہے. عبادت کے لائق کون ہے؟ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے. خاتمہ ضرور ڈالنا ہے، سوالیہ نشان. ٹھیک ہے. اس کو بھی میں ہائی لائٹ کر دیتی ہوں. سب کو نظر آ رہا ہے نا؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے. توحید کے کیا معنی ہیں؟ الجواب، اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک ماننے اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں. عبادت کے لائق کون ہے؟ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے. عبادت کے لائق کون ہے؟ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے. تمام بچے لکھ چکے ہیں. گھر کے کام میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کوسچن آنسرز اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں، ریوائز کرنے ہیں، اور آپ نے جو بک پہ کام کروایا ہے وہ اچھے طریقے سے بلند خوانی کرنی ہے، اور گھر میں جو ہے نا بہت سارا پڑھنا ہے. اور پہلے آپ ڈائری لکھیں، بلند خوانی اور سوالات و جوابات تیار کریں. جو میں نے اہم نکات لگوائے ہیں ان کو اچھے طریقے سے ریوائز کرنا ہے، یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں سے معروضی آ سکتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، ہاتھ دھونے ہیں، ماں باپ کو بالکل تنگ نہیں کرنا، اور بہت سارا پڑھنا ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.